السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب کے چینل عریشان ناولز پہ۔ تو دوستو آج میں دن میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، تو آگے پیچھے کی ساری گاڑیوں کی اور پتہ نہیں جو آوازیں آ رہی ہیں آپ نے کرنی ہے سب اگنور۔ ابھی میں بول رہی ہوں پیچھے سے آ گیا موٹر سائیکل، تو آپ نے کرنی ہے اگنور، کیونکہ بازار گاڑیوں سے بھرا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں بازار کے بیچ میں رہتی ہوں، تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اور باقی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ باری کو نمرا کی شادی نہیں کرنی، تو گائز ہو سکتا ہے کہ اسی سے سٹوری آگے جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ ضروری ہو گیا ہو اس ناول میں۔ تو آپ کو نا رائٹر کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ اگر میں شادی کروا رہی ہوں تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی بڑی وجہ ہے، اور اس وجہ کو سمجھتے ہوئے آپ نے ناول پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بالکل مایوس نہیں کروں گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، لیکن یہ شادی بہت ضروری ہے، تو شادی تو ہوگی۔ تو آج کی جو ایپیسوڈ ہے وہ نمرا اور باریک کے نکاح اسپیشل ایپیسوڈ ہے، تو چلیے ہم آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ شدت جنون قسط نمبر 78 سنڈے سرپرائز ایپیسوڈ، تحریر عریج شاہ۔ دامیار اس کو سب کچھ پتہ چل گیا، اس کے پاس ہمارا نکاح نامہ ہے، وہ بھی 3 مہینے پہلے کا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے گھر سے بھاگ کر نکاح کیا۔ دامیار وہ سب کو بتا دے گی، بھائی کو بتا دے گی۔ دامیار پلیز کچھ کریں، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، پلیز کچھ کریں۔ وہ اس کے پاس آتی روتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ دامیار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میری جان کیا ہو گیا ہے؟ آرام سے بیٹھو، یہاں بیٹھو۔ یہاں پہ وہ اسے بٹھاتے ہوئے پانی کا گلاس اسے دینے لگا تھا، جبکہ اس کی بے چینی اسے پریشان کر رہی تھی۔ اس کے پاس نکاح نامہ ہے ہمارا، میں نے کہا تھا نا۔ کوئی کمرے میں گیا ہے، اوپر کا ٹیبل دیکھ کر آپ کو بتایا تھا نا کہ کوئی ہمارے کمرے میں آیا ہے۔ وہ زبائش آئی تھی اور اس نے ہمارا نکاح نامہ چوری کر لیا ہے، وہاں اندر سے اسی نے اٹھایا ہوگا۔ اس کو ہمارے نکاح کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ وہ اتنی زیادہ پریشان تھی کہ دامیار اسے ریلیکس ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے ایزا؟ اگر یہ بات سامنے آ بھی جاتی ہے تو اب کیا فرق پڑتا ہے؟ تم میری بیوی ہو، میرے ساتھ رہ رہی ہو 3 مہینے پہلے بھی تمہارا نکاح مجھ سے ہی ہوا تھا۔ ہم نے کوئی بے ایمانی تو نہیں کی نا جو تم اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ اب کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کو تھامتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے فرق پڑتا ہے دامیار، میں اپنے بھائیوں کی بس اتنی سی ناراضگی جھیل سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر میرے بھائیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نے ان کی مرضی کے خلاف جا کر آپ سے نکاح کر لیا ہے، یا پھر میں نے گھر سے بھاگ کر آپ جیسے انسان کو چنا ہے، تو میرے بھائیوں کی شخصیت متاثر ہوگی، وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ مجھ پر اعتبار نہیں کر پائیں گے۔ انہیں لگا میں باغی ہو گئی، لیکن پھر بھی ان کی مرضی میرے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ اگر انہیں یہ لگا کہ میں پہلے آپ سے نکاح کر چکی تھی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، میرے رشتے بکھر جائیں گے۔ دامیار پلیز کچھ کریں، آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے؟
وہ اس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے رہی تھی، جبکہ وہ اسے پکڑ کر آہستہ سے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ ڈونٹ وری، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، کوئی کسی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ زبائش کو میں خود کنٹرول کر لوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ تمہارا نہیں، میرا مسئلہ ہے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، صرف آپ کا قصور ہے۔ آپ نے زبر بھائی کو گولی مروا کر مجھے بلیک میل کرتے، نہ میں آپ کے پاس آتی، نہ یہ نکاح ہوتا اور نہ ہی میں اس مصیبت میں پھنستی۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی، زبردستی مجھے نکاح میں لیا، مجھے بلیک میل کیا۔ میرے مجرم آپ ہیں، لیکن پھر بھی اپنے بھائیوں کی نظروں میں گر جاؤں گی۔ اس کا خوف کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔ بس ایزا، میں نے کہا نا، کچھ نہیں ہوگا تو مطلب کچھ نہیں ہوگا۔ ریلیکس ہو جاؤ تم۔ وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے اپنے ساتھ لیے اوپر جا رہا تھا۔ اس وقت وہ بہت ڈسٹرب تھی، اسے ریسٹ کی ضرورت تھی۔ دامیار کو ان سب چیزوں کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی تھا، اور وہ حل نکالنے والا تھا۔ جبکہ اپنے دروازے کی اونٹ میں چھپی زبائش ان کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ سب کچھ جان کر وہ آرام سے آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ تو دامیار شاہ، یہ ہے تمہاری حقیقت۔ تم نے ایزا کو بھگا کر نکاح نہیں کیا، بلکہ زبردستی کیا ہے، وہ بھی ایزا کے بھائی کو گولی مروا کر، اسے بلیک میل کر کے۔ تم تو بڑی پہنچی ہوئی چیز نکلے، لیکن ایزا بیبی اب چاہتی ہے کہ یہ راز باہر نہ نکلے۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھ تک تو آئے اور باہر نہ نکلے۔ زران کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی بہن کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دامیار شاہ، بہت غرور ہے نا تمہیں اپنے آپ پر۔ تمہارا غرور میں توڑوں گی۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ زبائش خان چیز کیا ہے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ پوری طرح سے اس کے بازو میں قید تھی۔ اس نے اسے خود میں جیسے قید کر رکھا تھا، بلکہ اس کے سینے سے اٹھتی خوشبو شنایا کو پوری طرح سے اپنے آپ میں قید کر رہی تھی۔ اٹھ جاؤ میرا کاکا، اگر یوں ہی سوتی رہ گئی نا تو نیچے بھیا کا نکاح بھی ہو جائے گا اور ہم یہیں پر رہ جائیں گے۔ وہ اس کے کان کے اوپر لب رکھے سرگوشی نما آواز میں بولا، کیا ہم کچھ ایسا نہیں کر سکتے کہ باریک بھیا کا نکاح رک جائے؟ آپ تو پولیس والے ہو نا، نمرا کو اغوا کر لو۔ وہ اس کے لبوں سے ایک دفعہ پھر سے باریک کے نکاح کا ذکر سن کر پریشانی سے کہنے لگی تو وہ مسکرا دیا تھا۔ میں پولیس انسپکٹر ہوں، کڈنیپر نہیں، اور میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بھابھی کا فیصلہ ہے اور بھیا بھابھی کی بات مان رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بچے نہیں ہوئے تو ہسبینڈ کی دوسری شادی کروا دو۔ اگر ہمارے بچے نہیں ہوئے نا تو ہم اپنے بنی ریبٹ کے ساتھ رہیں گے۔ مجھے آپ کو دوسری شادی نہیں کروانی۔ وہ اس کے سینے میں چھپی
بول رہی تھی یہ صرف ایک رات کا اثر تھا کہ وہ اسے خود سے الگ ہونے کا اب سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور وہاں زہرش نے کتنی آسانی سے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اپنے بنی ریبٹ کو سنبھالنا اور میں اپنا کاکا پال لوں گا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے شدت سے بھرپور لمس چھوڑنے لگا تھا۔ یہ کاکا کیا ہوتا ہے؟ میں اتنی بڑی ہوں۔ اب کی دفعہ وہ برا منا کر بولی، تم صرف رات کو بڑی تھی، اسی لیے تو میں نے رات کو تمہیں کاکا نہیں بولا نا، ایک دفعہ بھی نہیں بولا کاکا۔ رات کو بڑوں والی فیلنگ لینی تھی نا۔ وہ آنکھ دبا کر شرارت سے بولا تو وہ اس کے بازو پر چٹکی کاٹتے اس کے سینے میں چھپ سی گئی تھی، جبکہ وہ کیکا لگا کر ہنستا، اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھتا اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ گیا تھا۔ چلو میری جان، اب اٹھ جاؤ، ہمیں نیچے جانا ہے، ہو سکتا ہے نیچے کوئی کام ہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسے بھی زبردستی اپنے ساتھ بٹھا چکا تھا، جبکہ وہ تو اتنی آلسی ہو رہی تھی کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب بیٹھتے ہوئے بھی وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ یہ شرم و حیا کے بہانے جو تم اپنا سست پن مجھ پر نکال رہی ہو نا، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ میں ابھی ہوش ٹھکانے لگا دوں گا، اس دفعہ رات سے زیادہ۔ میں کوئی بہانہ نہیں بنا رہی۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتی دور ہوئی تھی، جبکہ وہ کیکا لگا کر ہنسا۔ ویسے تم رات کو ہی معقول بہانے بنانے کی بات کر رہی تھی، دو چار بہانے بناؤ نا، اب بہت وقت ہے تمہارے معقول بہانے سننے کا۔ اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے وہ اس کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا، باریک بھیا کا نکاح ہے، نیچے چلیں، کام چور کہیں کے، ہزار طرح کے کام ہوں گے نیچے، لیکن آپ کو تو الٹے سیدھے کاموں سے فرصت کہاں ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی ہوئی بولی تھی، جب وہ اچانک ہی اس کے دونوں بازو پکڑ کر اس کے چہرے پر جھکا گیا تھا۔ اتنا بھی کام چور نہیں ہوں جتنا تم نے سمجھا ہے، رومانس کے لیے فرصت ہی فرصت ہے۔ وہ شدت سے بھرپور انداز میں اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اس کے ساتھ ہی اٹھ گیا تھا، جبکہ وہ شرماتے ہوئے اس وقت دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی تھی۔ نکاح کی ساری تیاریاں ہو چکی تھی، صرف گھر کے لوگ ہی آنے والے تھے نکاح کی رسم کرنے کے لیے، باہر سے کسی کو نہیں بلایا گیا تھا۔ پھپھو کے شوہر کو بلایا تھا، لیکن کچھ بدمزگی ہو جانے کی وجہ سے پھپھو کے شوہر نہیں آئے تھے۔ دونوں میں کوئی آپسی جھگڑا ہوا تھا۔ سب لوگ ہی تقریباً باہر آ چکے تھے۔ اعزا دامیار نے تھوڑی دیر میں آ جانا تھا، جبکہ زران بیٹھا عبادت کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا، اور یہ ساتھ ساتھ ان لوگوں کا کوئی ڈسکشن بھی چل رہا تھا اپنے کسی کیس پر۔ زہرش نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر اپنے باریک کو ڈھونڈنا چاہا تھا، لیکن شاید وہ ابھی تک جاگ کر نیچے آیا ہی نہیں تھا۔ باریک کو جگا کر لے آتی بیٹا، تھوڑی دیر میں
मौलवी साहब आ जाएंगे। अम्मी ने इसे किचन से निकलते देख कर कहा था। जी मैं जाती हूँ, इसने कहते हुए एक नज़र अरूश की को देखा जो बिल्कुल खामोश सी उदास बैठी हुई थी। सब लोग नोट कर रहे थे कि वो अचानक खामोश हो गई थी। यहाँ से जाते हुए वो हंसती मुस्कुराती चहकती गई थी, लेकिन अब अचानक इसके चेहरे से उदासी छलकने लगी थी। शायद बाप की बीमारी का असर ले रही थी। अरूश बेटा तुम भी आओ ना, नाश्ता कर लो। उन्होंने अरूश को देखकर कहा तो वो इन्हें देखकर सिर्फ हाँ में सर हिला गई थी। शेर ने एक नज़र इसे देखा। वो जब से वापस आए थे शेर ना तो इससे बात कर पाया था और ना ही 2 लम्हे इसके पास रुक पाया था। कल रात भी वो बारिक के हुक्म पर दादी के कमरे में सोने के लिए चली गई थी, जबकि पिछला सारा दिन वो अस्पताल में गुजार कर आया था। वो उठकर टेबल के पास आई तो शहीर ने उठकर इसके लिए कुर्सी खींची थी और बिना इसे देखे बैठकर नाश्ता करने लगी तो वो भी इसके पास ही बैठ गया था। इबादत चुपचाप पहले नाश्ता करो, बाकी सारी बातें बाद में, ज़रान ने खुद नवाला बनाते हुए इसके मुंह में डाला था, जबकि इसके पास नाज़मा केस को लेकर बहुत सारे न्यू आइडियाज़ थे। अरे नाश्ता कर तो रही हूँ, आप सुने तो सही मेरी बात। वो इसके हाथ से खाते हुए फिर से कुछ बताने लगी, जब अचानक इसे उबकाई आने लगी। वो इसके हाथ से नवाला पड़े करती फ़ौरन भाग कर वॉशिंग एरिया की तरफ चली आई थी। अरे देखो ज़रान, बच्ची को क्या हो गया? ज़रान उठकर पीछे जाने लगा तो दादी ने परेशानी से कहा था, कुछ नहीं दादी, ऐसी कंडीशन में ऐसी हालत होती रहती है। ज़रान इनसे कहते हुए उसके पीछे चला गया था, जबकि दादी का मुंह तो खुले का खुला रह गया था, जबकि अम्मी भी हैरत से इसकी पीठ को देख रही थी। ऐसी कंडीशन से मुराद चाची जो अभी अभी अपने रूम से निकली थी, ज़रान के आखिरी लफ्ज़ सुन चुकी थी। मुराद ये कि ज़रान भाई किसी मामले में मुझे आगे नहीं अकेले जाने देंगे। इस घर में एक नहीं बल्कि 2 खुशखबरियाँ आने वाली हैं। वो बेशर्मों की तरह बोलता अरूश का मुंह ज़बरदस्ती खोल कर उसमें खाना डालने लगा, क्योंकि इसने कब से नवाला बना के रखा था, लेकिन वो न जाने कौन सी सोचों में गुम थी कि इसके हाथ से निवाला लेने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम सच कह रहे हो शहीर। इबादत माशाअल्लाह। दादी उठकर खड़ी हो गई थी, जबकि ज़रान इसे सहारा दिए बाहर ला रहा था। दादी ने बाहें फैलाकर इसे अपनी बाहों में समेट लिया। अल्लाह मेरे घर को खुशियों से भर दे, रौनकों से भर दे। वो बहुत खुशी से इससे कहते हुए इसे दुआएं दे रही थी, जबकि इबादत बारी बारी सबसे मुबारकबाद वसूल कर रही थी। जब निम्रा अपने कमरे से बाहर निकलते हुए इन्हें देखने लगी, वो चुपचाप सी थी, बल्कि चुपचाप क्या, इसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। बल्कि उदासी भी नहीं, एक खौफ सा था, अजीब सा खौफ, जैसे कोई चीज़ इसे खौफज़दा कर रही हो। निम्रा तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है? फुप्पो जो इबादत की खबर सुनकर सरसरी से अंदाज में मुबारकबाद देकर बैठने लगी थी, निम्रा की उड़ी हुई रंगत देखकर पूछने लगी,
جی امی، کچھ نہیں، وہ بس ایسے ہی، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ فوراً بولی تھی۔ ارے بیٹا، میں سمجھ سکتی ہوں، سوتن کا دکھ کھائے جا رہا ہے نا تجھے، لیکن بارک انصاف پسند ہے، وہ تم دونوں کے ساتھ انصاف کرے گا۔ اور ویسے بھی جب تجھے اولاد کی نعمت مل جائے گی تب مرد اسی سے محبت کرتا ہے جو عورت اسے اولاد دیتی ہے۔ ان کا انداز بڑا ہی تلخ تھا، سب غصے سے انہیں گھور رہے تھے، جبکہ دوسری طرف تو جیسے کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ وہ بنا کچھ بولے زمین کو گھور رہی تھی، جبکہ نمرا کی اتنی خاموشی کسی کو ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو بارک واش روم میں تھا، پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، یقیناً وہ نہا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی، اس کا دل جیسے پھٹنے کو تھا۔ اپنا سارا دکھ تکلیف وہ خود میں سموئے جیسے ختم ہونے کو تھی۔ بے چینی سے اٹھتے ہوئے وہ شیشے کے سامنے آئی تھی، اس کے چہرے پر دنیا جہان کی بیزاری اور دکھ تھا۔ کیوں وہ اپنا دکھ، اپنی تکلیف اپنے چہرے سے چھپا نہیں پاتی تھی؟ اسے سمجھ نہیں آتا تھا۔ اپنے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے جلدی سے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو نارمل کرنا چاہا تھا، لیکن اچانک ہی آنسو بہہ نکلے۔ دنیا کیا کچھ نہیں کرتی اولاد کے لیے؟ اور میں بھی تو اولاد کے لیے کر رہی ہوں نا، مجھے بارک کے بچے دیکھنے ہیں، میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی، میں اپنی کمی بارک پر نہیں تھوپ سکتی۔ وہ شیشے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، جب اچانک ہی وہ بھیگا بھیگا سا اپنی باہوں میں اسے قید کر گیا۔ اپنی گردن پر اس کا بھیگا بھیگا لبوں کا لمس محسوس کرتے وہ سمٹ سی گئی تھی۔ آپ ٹھنڈے پانی سے نہائے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھنے لگی، جبکہ بارک کے لبوں کی تراش میں ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ سوچا ہوش ٹھیک سے ٹھکانے لگا لوں ٹھنڈے پانی سے نہا کر۔ سچ کہوں تو نیند آ رہی ہے، رات تم نے سونے نہیں دیا تو کیا کرتا، لیکن لگتا ہے آج کی رات بھی جاگ کر گزارنی ہوگی۔ وہ انگڑائی لیتے ہوئے بولا تو زہریش نے شیشے میں اسے گھور کر دیکھا تھا۔ یار کیا کروں، نمرا بھی تو کچھ امید رکھتی ہوگی نا مجھ سے، اب اس کے بیڈ روم میں سوتا ہوا اچھا تھوڑی نہ لگوں گا۔ کیا سوچے گی؟ تمہارے ساتھ 2 راتیں گزار کر ساری انرجی تم پر ویسٹ کر دی۔ سو جائیں تھوڑی دیر، ابھی نکاح کو کافی وقت ہے، وہ غصے سے کہتی، اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتی باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ وہ اچانک سے اسے پکڑ کر بیڈ پر پھینکتا خود اس کے اوپر آ گرا تھا۔ اگر ابھی وقت ہے تو صرف تمہارے ہونے کا ایک اور لمس نہ تمہیں دے دوں؟ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بے باکی سے کہتا، اپنی دیوانگی کی ایک اور جھلک اسے دکھانے لگا تھا۔ بارک چھوڑے مجھے، باہر نکاح کی تیاری کرنی ہے، وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی، جبکہ وہ اس کا چہرہ
دبوچتا سانسیں لینے کے کچھ سیکنڈ کے وقفے کے ساتھ بار بار اس کے لبوں کو چوم رہا تھا۔ اتنا کیوں مرے جا رہی ہو؟ میرے دوسرے نکاح کے لیے کون سا کوئی بہت بڑا فنکشن ہے؟ سادگی سے نکاح کرنا ہے، مولوی آئے گا، 4 لفظ پڑھائے گا اور چلا جائے گا۔ تم نے کون سا وہاں مجھے صحرا پہنانا ہے، کر نمرہ کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال دینا ہے، جو تیاریاں کرنی ہیں۔ آرام سے پڑی رہو یہیں پر، یہ چند لمحے صرف تمہارے ہیں، پھر اور مزید چند لمحوں کے بعد کوئی اور بھی حقدار ہوگا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے وہی باتیں کر رہا تھا، جو اس کے دل کو چیرتی تھی، لیکن وہ ترس کھاتا کہاں تھا؟ وہ تو بس اپنی ہی میں لگا تھا، بس اپنی دیوانگی اس پر لٹا رہا تھا، خود کو صرف اس تک محدود کر رہا تھا، لیکن صرف چند لمحوں کے لیے۔ آج نکاح کے بعد کیا سہ پائے گی یہ سب کچھ؟ اس کا دل ابھی سے پھٹنے لگا تھا، مسلسل ایک بے چینی اس کے اعصابوں پر سوار تھی۔ وہ ٹھیک سے اپنے آپ کو سمجھ تک نہیں پا رہی تھی۔ اس شخص نے اسے پوری طرح سے پاگل کر دیا تھا، یا شاید یہ سب کچھ اس نے خود ہی اپنے لیے چنا تھا۔ ہاں، لیکن اس وقت وہ اسے روکنا نہیں چاہتی تھی، وہ پوری طرح سے اس میں کھو جانا چاہتا تھا، اور وہ بھی حق کے ملکیت کے یہ آخری لمحات محسوس کرنا چاہتی تھی۔ جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی، وہ غصے سے دروازے کو گھور رہا تھا جب باہر سے زران کی آواز سنائی دی۔ مولوی صاحب آ گئے ہیں، نیچے آ جائیے آپ لوگ، باقی سب بھی آ گئے ہیں، زران بند دروازے سے کہتا وہیں سے پلٹ گیا تھا، جبکہ یہ حق کی ملکیت کے چند لمحے بھی بس لمحے ہی رہ گئے تھے۔ وہ مسکرا کر اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ تمہارے نصیب میں یہ لمحات تھے ہی نہیں زہرش، اب شاید تم سے ملاقات 1 ڈیढ़ ہفتے کے بعد ہوگی۔ وہ سفید کرتے کے بٹن بند کرتا، اپنے گھنے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیرتا، ایک بھرپور انگڑائی لیتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ چہرہ بے حد روشن اور پرسکون تھا، جبکہ ادھر جیسے زہرش کا دل بند ہو رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نیچے تک جاتی، وہ اس شخص کو کسی اور کے نام ہوتے دیکھتی، ابھی کیسے دیکھتی؟ ابھی 10 مہینے ہی تو ہوئے تھے ان کی شادی کو، کتنی جلدی وہ کسی اور کا ہونے جا رہا تھا، کتنی جلدی ختم ہو گئی تھی اس کی خوشیوں کی کہانی۔ اب بھی وقت تھا، وہ روک سکتی تھی یہ سب کچھ، یہیں پر سب کچھ ختم ہو جاتا اور بارق صرف اس کا ہوتا۔ اسے روک دینا چاہیے تھا، یہ اس کی برداشت سے باہر تھا، وہ نہیں برداشت کر سکتی تھی بارق کو، وہ شخص جو اسے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا تھا، جو اس کی قربت کے لیے، اس کے قریب آنے کے لیے 100 جتن کرتا تھا، آج غربت کے ان لمحات میں اس سے دور ہو گیا تھا۔ ایک دوسری عورت کے لیے کیا وہ یہ تکلیف ساری زندگی برداشت کر سکتی تھی؟ نہیں،
یہ اس کے بس سے باہر تھا۔ کہنے کو ان چند دنوں میں باریک کی توجہ پوری طرح سے اس پر تھی، لیکن پھر بھی ان چند دنوں میں پوری طرح سے باریک کی پسند میں ڈھلی ہوئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ باریک صرف اس کا رہے۔ وہ اس کی پسند کے کپڑے پہنتی تھی، اس کی پسند میں خود کو پوری طرح سے ڈھالے ہوئے تھی، لیکن پھر بھی باریک کسی اور کا ہو رہا تھا۔ بھابھی نیچے آ جائیں، مولوی صاحب آ گئے ہیں اور بھیا آپ کو بلا رہے ہیں، عزا نے اوپر آتے ہوئے پھر سے اسے بتایا تھا۔ وہ جو کب سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، صرف ہاں میں سر ہلا کر اٹھی تھی۔ وہ نیچے آئی تو باریک آرام سے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ سامنے نمرا دوسرے صوفے پر بیٹھی تھی اور مولوی صاحب کاغذات ہاتھ میں لیے شاید نکاح سے پہلے کی کارروائی کر رہے تھے۔ جب اچانک باریک اپنی جگہ سے اٹھ کر نمرا کے پہلو میں آ بیٹھا، اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی، تکلیف۔ ایک دفعہ پھر سے سر اٹھانے لگی تھی۔ اسے لگا کہ اس سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا۔ وہ گرنے ہی لگی تھی کہ عزا نے اسے تھام لیا۔ کیا ہوا بھابھی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ بے حد کم آواز میں اس سے پوچھنے لگی تو اس نے ایک ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ اس کی حالت بگڑتی دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ اسے تھام کر نیچے لے آئی تھی۔ جب ڈاکٹر ثانیہ اندر داخل ہوئی، ارے ڈاکٹر ثانیہ، بہت خوشی ہوئی، آپ اندر تشریف لائیے، بس نکاح شروع ہونے والا ہے، باریک نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ڈاکٹر ثانیہ کچھ گھبرائی وہیں ایک سائڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ زہرش، آؤ یہاں بیٹھو، باریک نے اسے اپنے دوسرے سائڈ بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، وہ کافی تلخی سے بولی تو باریک کندھے اچکا گیا، جبکہ اپنے موبائل فون آن کرتے ہوئے اس نے نمرا کے سامنے کیا تھا، جسے دیکھتے ہوئے کبھی نمرا موبائل کو تو کبھی اس کی شکل کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی۔ کر لوں آرڈر؟ وہ موبائل واپس اپنے پاس کرتے ہوئے بولا تو نمرا نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا تھا۔ مولوی صاحب، شروع کیجیے، اب آ گئے ہیں سارے یہی کچھ مہمان تھے۔ زران مولوی صاحب کے پاس بیٹھتے ہوئے ان سے کہنے لگا تھا، کسی کے بھی چہرے پر خوشی نہیں تھی، یہاں تک کہ جیسے خوش ہونا چاہیے تھا۔ نمرا، وہ بھی خوف کی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں، لیکن پھپھو کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ سنو بیٹا، تصویریں اچھی اچھی بنانا، میری بیٹی کے نکاح کی، اور کوئی یاد تو نہیں ہوگی، تصویریں اچھی ہونی چاہئیں، پھپھو نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہا تو زران باریک کا فون اپنے ہاتھوں میں لیے مسکرا دیا۔ ارے پھپھو جان، فکر ہی نہ کریں، یہ فنکشن اتنا یادگار ہوگا کہ آپ خوش ہو جائیں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔
تو پھپھو نے صرف ہاں میں سر ہلایا، جبکہ مولوی صاحب نکاح کی کارروائی شروع کر رہے تھے۔ نمرا مسعود ولد مسعود احمد، آپ کا نکاح بارک شاہ ولد اسامہ شاہ سے سکہ رائج الوقت 25 لاکھ روپے قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے ماتھے سے اٹھتا پسینہ اور خراب ہوتی حالت اسے کچھ بھی بولنے نہیں دے رہی تھی۔ بولو نمرا، کیا ہو گیا؟ تم بول کیوں نہیں رہی؟ بارک نے اپنے پہلو میں بیٹھی نمرا سے بڑے شوق سے انداز میں پوچھا تھا۔ کیا ہوا؟ حق مہر کے پیسے کم لکھوا دیے؟ مولوی صاحب 25 لاکھ کر دیں، پھر نمرا بولے گی۔ وہ اس کے پیچھے بازو لے جاتے ہوئے بولا تو نمرا مزید زمین میں گرنے کو تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ پھپھو برا منا کر کہنے لگی۔ ارے کچھ نہیں پھپھو، مذاق کر رہا ہوں۔ نمرا، یار بولو نا، مولوی صاحب کو اور بھی کام ہے، تم وقت برباد کر رہی ہو۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے پہلو میں بیٹھی نمرا کو دیکھ کر کہا تھا، جبکہ نمرا کے چہرے پر، منہ پر تو ایسی چپ لگی تھی جو کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جہاں بارک پرسکون تھا، وہیں نمرا کا سکون تباہ ہوا تھا۔ نمرا مسعود ولد مسعود احمد، آپ کا نکاح بارک شاہ ولد اسامہ شاہ سے سکہ رائج الوقت 25 لاکھ روپے قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا تھا، جبکہ وہ اس کی طرف دیکھتا ہلکا سا مسکراتے ہوئے ثانیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر ثانیہ، آپ کہیں نا، آپ کی سہیلی ہے، بیسٹ فرینڈ ہے۔ ارے بچپن سے ساتھ ہے آپ لوگوں کا، میرا مطلب ہے کلاس فیلو تھی نا۔ پھر ثانیہ شادی کر کے یہاں کشمیر آ گئی۔ آپ لوگوں کی دوستی تو اب بھی برقرار ہوگی، اسی لیے تو آپ کو یہاں بلایا ہے۔ کہیں نا نمرا سے کہ نکاح کو قبول کرے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کیا ہوا نمرا؟ کیا ڈاکٹر ثانیہ کی بات بھی نہیں مانی؟ کم آن یار، وہ تمہاری ہر بات مانتی ہیں، تمہیں ان کی یہ بات ماننی چاہیے۔ اب دیکھو نا، اپنے کیریئر کو خطرے میں ڈال کر وہ رپورٹس تک چینج کر چکی ہیں تمہارے لیے، اور تم ان کی بات نہیں مان رہی۔ تم ان کی بات مان کر نکاح کے لیے راضی نہیں ہو رہی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ بارک نا امیدی سے کہہ رہا تھا، جبکہ نمرا کے تو ہاتھ پیر بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ نہیں، مجھے قبول نہیں ہے، وہ کانپتے ہوئے بولی تھی، جبکہ بارک اور زران کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ جب اچانک ہی کچھ گرنے کی آواز پر سب متوجہ ہوئے۔ بارک کی تو جیسے سانس رک گئی تھی، زہرش زمین پر پڑی تھی اور اس کا چہرہ حد درجہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ ہر چیز کو اگنور کیے تیزی سے اس کی طرف بھاگا تھا، جبکہ اس کے اچانک گرنے پر ڈاکٹر ثانیہ تیزی سے آگے بڑھی تھی کہ زران نے ہاتھ اٹھا کر اسے پیچھے رہنے کے لیے کہا۔ بھابھی کو کسی ایسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو اس قابل ہو کہ وہ ان کا علاج کر سکے۔ دوستی یاری والے ڈاکٹرز ہمیں نہیں چاہئیں۔ آپ جا سکتی ہیں، اگلی ملاقات کورٹ میں ہوگی آپ سے۔ وہ انتہائی غصے سے کہتا اسے بھیج چکا تھا۔
جبکہ بارک زہرش کو اٹھا کر کمرے میں لے گیا تھا۔ زہرش پلیز آنکھیں کھولو یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں کوئی شادی تھوڑی نہ کر رہا تھا، میں تو صرف تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ زہرش پلیز آنکھیں کھولو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس کی بے قراری حد سے سوار تھی، وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، وہ اس پر غصہ تھا، اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ناراضگی حد سے زیادہ تھی، لیکن اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زہرش اتنی ڈسٹرب ہوگی کہ بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ سب لوگ کمرے میں بے چینی سے اس کی حالت دیکھ رہے تھے۔ جب ڈاکٹر اندر داخل ہوئی، سب لوگ باہر جائیں پلیز، مجھے ان کا چیک اپ کرنے دیجیے، وہ ان سب کو بولتے ہوئے باہر بھیج رہی تھی، جبکہ بارک جو اس کے پاس بیٹھا تھا وہ اٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اب تک کب اس کی ایسی حالت دیکھی تھی؟ بارک بیٹا باہر آؤ، وہ دادی اس سے کہتے ہوئے اسے زبردستی باہر لے گئی تھی، جبکہ ڈاکٹر اندر اس کا چیک اپ کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے بارک؟ مجھے کچھ بتاؤ۔ زہرش تو اپنی مرضی سے یہ شادی کروا رہی تھی، نمرا نے شادی سے انکار کیوں کیا، اور وہ اتنی جلدی یہاں سے کیوں جا رہی ہے؟ بابا اس سے سوال کر رہے تھے، جبکہ وہ اس وقت کوئی بھی جواب دینے کی کنڈیشن میں نہیں تھا۔ بابا یہ سب کچھ جھوٹ تھا، ڈرامے بازیاں تھیں اور کچھ بھی نہیں۔ نمرا نے جھوٹ بلوایا تھا اپنی دوست ثانیہ سے مل کر کہ زہرش بھابی کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور پھر یہ دونوں ماں بیٹی مل کر زہرش بھابی کا برین واش کرتی رہی۔ میں نے انہیں بس اتنا کہا ہے کہ اس گھر سے چلی جائیں، ہم ان کی عزت رکھنا چاہتے ہیں۔ بارک جواب دینے کی کنڈیشن میں نہیں تھا، اسی لیے زاران بولا، بابا اس چیز کو اس نے اپنے دماغ پر سوار کر لیا ہے، اور اسی کا اثر ہے کہ وہ ڈپریشن کی مریض بن گئی ہے۔ میں یہ سب کچھ زہرش کے سامنے کھولنا چاہتا تھا تاکہ اس کی غلط فہمی دور ہو سکے، ورنہ وہ بددماغ لڑکی کل مجھے کسی اور کے ساتھ باندھنے کی کوشش کرتی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی حالت ایسی ہو جائے گی۔ اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے بابا، وہ پریشانی سے ان سے کہہ رہا تھا، جبکہ اپنے سب سے بڑے اور سمجھدار بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر وہ خود بھی پریشان ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے وہ زہرش سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے اتنا پریشان ہو جائے گا یہ انہیں کبھی نہیں لگا تھا۔ ابھی وہ اس سے کوئی اور بات کرتے کہ ڈاکٹر باہر نکلی تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ وہ بے قراری سے اس کے پاس آیا تھا۔ سب لوگ وہیں پر موجود تھے۔ ڈونٹ وری، وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور ان کا بہت خیال رکھیں، وہ پریگننٹ ہیں، فرسٹ پریگننسی کی وجہ سے حالت خراب ہو جاتی ہے، خیال رکھیے ان کا۔ انہیں اس وقت فیملی کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ سب ان کا خیال رکھیں۔ وہ ان سب کو خوشخبری سناتے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہاں موجود سبھی لوگ خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ جبکہ سب سے ملتا ہوا وہ سیدھا اندر جا چکا تھا، جہاں وہ خود سے انجان اپنی ساری خوشیاں خود میں سمیٹے بے ہوش تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ بارک اور نمرا کی شادی اب بھی ممکن ہے، اگر 1500 لائک نہ آئے تو میں نے کروا بھی دینی ہے۔ اور جو سٹارٹنگ میں نے بکواس کی تھی نا، وہ میں نے نہیں کی تھی، مجھے کہنے کے لیے بولا گیا تھا، کیونکہ آپ سب کے جو کمنٹس تھے نا، پلیز نہیں کروانا شادی یہ وہ، تو وہ بہت مزہ آ رہا تھا سچی۔ اور تو پھر جو کہ میری بیسٹ فرینڈ ہے
کنزا وہ سب کچھ پڑھتی ہے نا کمنٹ وغیرہ، تو وہ کہہ رہی تھی کہ اب نا تم سٹارٹنگ میں ایسا بولنا کہ مطلب تم کروا رہی ہو شادی تو سب لوگ پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ تو میں تو آپ کے کامنٹس کا ویٹ کروں گی، خیر میں ملوں گی آپ کو۔ اب کل یہ تھا آپ کا سنڈے سرپرائز جو یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کتنا پسند آیا یہ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا بہت سارے لائکس کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ میں ملوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔